السلام علیکم ڈیئر فیس بک ویور، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی شہاب الدین غوری۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اس وقت میں ای پاکستان سیکریٹریٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے جناب عمار جعفری صاحب۔ عمار جعفری صاحب ای پاکستان کا ان کا جو ویژن ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پروگریس کرے، پاکستان دنیا کے ان ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹوں میں شامل ہو جائے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، اور یہ اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا ویژن اور مشن ہے جس پر یہ جب بھی ان کو آپ کال کریں گے نا تو یہ آپ کو بیزی نظر آئیں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ملے گا۔ ایون مجھے انہوں نے ٹیوزڈے کا دن دیا تو آج بھی یہ بزی ہے، بہت مشکل سے مجھے 10 سے 15 منٹ ملے ہیں، تو آئیے ان سے جلدی ان سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اور جو مزے کی بات ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی سٹوری لے کے آنے والا ہوں کہ یہ آج ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کے، میرے خیال سے یہ فرسٹ پرسن ہے جن کے گھر یا جن کے آفس فیس بک کی ٹیم آئی ہے، تو ان سے پوچھیں گے کہ کیوں آئی اور کیا انہوں نے ایسا کارنامہ کیا تھا۔ اصل میں یہ تھوڑی سی اسکرین سے مجھے لگ رہا ہے کہ آف ہے۔ اور سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ ویژن ہے ای پاکستان کا، جس کے اوپر آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2020 تک یا 2020 آنورڈ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں گے؟ اس پہ کتنا ایک عرصہ اور لگے گا؟ اچھا، پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ فیس بک کی ٹیم میرے پاس آئی ہے۔ اس کے بعد میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ای پاکستان ایک خواب ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ اس خواب کو میں آپ کے ذریعے اور لوگوں تک پہنچا سکوں۔ دیکھیے، میں ایف آئی سے ریٹائر ہوا تھا، ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی ہے ماشاء اللہ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس 2 چوائسیز تھے۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک تو میں کوئی اور نوکری کر لیتا، جو میرے طرح لوگ کرتے ہیں، اور وہی لمیٹڈ کام کو جو 40 سال کرتا رہا۔ میں نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ میں نے ایک فیصلہ یہ کیا اپنے ساتھ کہ چونکہ میں نے دوران ملازمت صرف ٹیکنالوجی میں کام کیا تھا۔ دیکھیے، جس کو آج آپ نادرا کہتے ہیں، جی، میں اس کا پہلا گریڈ 17 کا افسر تھا۔ زبردست۔ اس وقت اس کا نام نادرا بھی نہیں تھا، اس کا نام تھا نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی، اور میں بائی چوائس گیا تھا اس کے اندر۔ دوسرا، بیچ میں بہت کام کیے، آخری جو کام کیے چند وہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ جب ایئرپورٹ پہ سسٹم دیکھتے ہیں، جی سر، الحمدللہ یہ میں نے اسکریچ سے بلڈ کیے تھے، زیرو سے، ڈرائنگ بورڈ سے جیسے کہتے ہیں، جس کو آج ایک مشین ریڈیبل پاسپورٹ کہتے ہیں۔ اس کے انیشیل جو جتنا اسپیڈ ورک ہوا تھا، اس میں میری بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ جس کو آج آپ NR3C کہتے ہیں، سائبر کرائم، پورا ونگ ایف آئی اے کام کر رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، اس کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ یہ چند وہ کام جو چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے حکومت پاکستان کے لیے مختلف اداروں میں بے شمار کام کیے۔ چونکہ میری اسٹرینتھ ٹیکنالوجی میں تھی، میں ماسٹر کمپیوٹر سائنس تھا، تو میں نے سوچا کہ میں وہی کروں جو مجھے آتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ لیکن جب میں یہ کرنے کے لیے فیلڈ میں گیا تو چونکہ میں ٹرینڈ نہیں تھا اس کے لیے، میری ٹریننگ تھی نہیں، میں 21 سال کی عمر میں سول سروس میں آ گیا تھا اور ساری زندگی سرکاری نوکری کی۔ تو جب میں دیہاتوں میں گیا، گاؤں میں گیا، تو لوگوں کے مختلف مسئلے تھے، لوگ بات نہیں سمجھ رہے تھے میری۔ میں ای ولیج کی بات کر رہا تھا کہ گاؤں کو ای ولیج کر دو۔ تو یہ جو میرا سفر ہے ای ولیج سے ای پاکستان تک کا، یہ بڑا مشکل سفر تھا۔ لیکن میں نے ایک مہاتما گاندھی کوٹ پڑھی کہیں پہ کہ وین یو گو ٹو کمیونٹی، پیپل لاف ایٹ یو، پیپل ریزسٹ یو، پیپل اگنور یو، دین دے فائٹ وتھ یو۔ وہ آپ سے لڑائیاں کرتے ہیں، دین یو آر دا ونر۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی اس مشکل سفر سے گزرنا ہے، اور میں گزرا۔ لیکن آج میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے۔ یہ 10 سال کا سفر ہے میرا، جو 2010 میں شروع ہوا تھا، اب 2020 آ گیا ہے گا۔ یہ ایک بڑا مشکل سفر تھا۔ الحمدللہ آج میں اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے آدھے علاقے میں موجود ہوں تھرو مائی پارٹنر آرگنائزیشنز۔ میں نے اپنی کمپنی بنائی، اپنا ادارہ بنایا۔ میں کوئی ڈونر نہیں تھا، میں کوئی NGO نہیں تھا، مجھے ایک کمرشلی بھی وائبل ہونا تھا اپنے ساتھ۔ مجھے 7 لوگوں کو لے کے چلنا تھا، ان کے چیلنجز تھے، ان کے ایشوز تھے، ان کے فائنینشیل تھے۔ ای پاکستان کیا ہے؟ یس سر۔ ای پاکستان اب سمجھانے کے لیے ایک عام آدمی کو کہ ای پاکستان کیا ہے، جس سے پہلے میل تھی۔ میل کیا تھی؟ ایک خط لکھو، لفافے میں ڈالو، لفافہ جا کے ڈبے میں ڈالو، پھر وہ ڈاکخانے جائے گا، پھر وہ ٹرین سے ٹریول کرے گا، اور پھر کہیں پہنچے گا۔ جی سر۔ اس کو ہم نے ای میل میں کنورٹ کر دیا۔ تو یہ جو میل سے ای میل کا سفر ہے،
یہ بالکل سفر ہے پاکستان سے ای پاکستان، زبردست. سمجھانے کے لیے آپ کو. ویژن یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیجیٹل پاکستان بن جائے. دیکھیے ہمارے سامنے چند بڑی اچھی مثالیں موجود ہیں. ایستونیا 2007 کے اندر اس پہ اٹیکس ہوئے اور وہ تباہ کر دیا اس کا انفراسٹرکچر. اسی تباہی سے انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ کیا اور آج وہ دنیا کا لیڈنگ کنٹری ہے. اس کی ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اس کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، کمپنیاں کھول سکتے ہیں وہاں. آپ اس کا سفر دیکھیں 2007 سے لے کے 2019 تک. تو وہی ایفرٹ جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ. لیکن انلکیلی، میں انلکیلی کہوں گا، ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے پائلٹس جو پچھلے دنوں میں ہوئے، اس میں کافی ضیاع کیا گیا ریسورسز کا، فنڈز کا، محنت کا، چیزوں کا. کیوں؟ کسی کے پاس کوئی فریم ورک نہیں تھا، پالیسی نہیں تھی. ہر ادارے نے، ہر یونیورسٹی نے، ہر این جی او نے ایک نیا کام کرنے کی کوشش کی. اور میں سب کو کہتا رہا بہت ہاتھ باندھ کے کہ پلیز کسی سسٹم میں کام کرو. دیکھیں ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی اس کو روک نہیں سکتے آپ. کہتے ہیں یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. ٹائم نے گزرنا ہے، ٹیکنالوجی نے آنا ہی آنا ہے. پہلے ہم نے یہاں بے شمار مخالفت کی انٹرنیٹ کے آنے کی کہ انٹرنیٹ نہیں آنا چاہیے. انٹرنیٹ آ گیا. پھر ہم نے مخالفت کی کہ جی اس کا استعمال لمیٹڈ کر دیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جی سر مولیوں نے 200 سال لگائے صرف تصویر کو جائز اور ناجائز. ایگزیکٹلی. تو ہم نے ٹائم، آج وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے Exactly. 6 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. ان کا میڈیا ہی سوشل میڈیا بن گیا. تو یہ جو ریزسٹنس تھی اس نے ہر ایک کو تنگ کیا، مجھے بھی تنگ کیا. لیکن ریزسٹنس کو پازیٹیو لینا چاہیے. دیکھیے جب کوئی ریزسٹ کرتا ہے نا آپ کو تو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص. اب یہ سمجھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ غصہ نہ کھائے، وہ ٹیمپرامنٹ اپنے کول رکھے، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرے. اب میں آتا ہوں کہ ای پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں. جی سر. سٹارٹ ہم نے لیا تھا اویئرنیس سے، گاؤں میں جا کے آئی سی ٹی کی بات کرنا، تعلیم، صحت، زراعت کے اندر سب میں. لیکن لکیلی پچھلے 2 سالوں کے اندر 2 ٹرانسفارمیشن ایسی ہوئی ہیں کہ جس نے میرے کام کو بڑا آسان کر دیا. ایک طرف تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی. فیس بک اس کی مثال ہے، واٹس ایپ اس کی مثال ہے، لنکڈ ان اس کی مثال ہے. 50 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں. اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، انٹرنیٹ آف تھنگز آ گئی، بلاک چین آ گئی، AR VR آ گئی، 3D آ گئی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ گئی. اچھا ایک طرف SDGs آ گئے. SDG کیا ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ٹھیک ہے سر. یہ گلوبل ایجنڈا ہے. اس کو آپ مانے نہ مانے یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم نے یعنی یہ پاکستان کی ٹیم نے 2 چیزوں کو پکڑ لیا. ایک طرف ہم نے ٹیکنالوجی کو سمجھنا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا لوگوں کو. ایک طرف ہم نے SDGs کو پکڑ لیا. اب کرنٹلی پاکستان کیا کر رہا ہے، اس کی پوری ٹیمیں یہ کر رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ایک عام آدمی کی بھلائی کے لیے. یہی پاکستان ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر آدمی اس کی بات کر رہا ہے. بالکل بات کر رہے ہیں. کیا فرق ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور پرانی کمپیوٹنگ کے اندر؟ دیکھیے پرانی کمپیوٹنگ میں ہم وہ کرتے تھے ہم جانتے ہیں. فار ایگزامپل پروگرامنگ کرتے تھے، ڈیٹا بیس بناتے تھے، نیٹ ورک بناتے تھے، کیوں ہمیں پتہ تھا. جی. آج IT جو ہے وہ ہے جو ڈیٹا جانتا ہے، جو وہ جانتا ہے، جو ڈیٹا جانتا ہے. ANN کے تھرو آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس، نیورونز بنتے ہیں مائنڈ میں. ایگزیکٹلی. یعنی پرانی IT یہ تھی what we know، what we know. اب ہے what data knows. what data. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا اب یہ جو نیا دور شروع ہوا ہے AI کیا ہے؟ مشین رائٹنگ کوڈ فار مشین. یس. وہ مشین دیکھ کے بتاتی ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، یہ فلیگ ہے. کیوں؟ اس کو لرن کرایا گیا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں وہ پرانی تعلیم پڑھا رہی تھی ساری، ابھی تک پڑھا رہی ہے. جب وہ ٹرانسفارمیشن آئی تو اصولاً HEC کو فوری طور پہ ایک ریپڈ نیا کام شروع کرنا چاہیے تھا، جو اب انہوں نے خیر شروع کر دیا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. بہت دیر ہو چکی ہے. اب ہمیں ایک فاسٹ ٹریک چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمیں اپنی پورے تعلیم نظام کو ریویمپ کرنا ہے. ہمیں ٹیکسٹ بیس تعلیم سے ٹرانسفارم کرنا ہے اسکل بیس تعلیم کے اوپر. اب یہ ایک جیسا نہیں ایک بڑا ٹرالر ٹرک ٹرن لیتا ہے تو ایک دم نہیں لے سکتا، وہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن ٹیکنالوجی نے اس کا بھی حل نکال دیا ہے. اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ
ایک طرف اپنی نئی نسل کو ٹرینڈ کرنا ہے نئی ٹیکنالوجیز کے اوپر. ٹرینڈ کرنا ہے, میں پڑھا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا فرق ہے پڑھانے اور ٹرین کرنے کے. ہینڈ آن بتانا ہے انہیں, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی ٹرینڈ کرنا ہے, اور دوسری طرف ہمیں اس کا استعمال سکھانا ہے اس کو. ایگزیکٹلی. اچھا, پاکستان کا بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ دیہاتی رقبہ ہے گا. وہاں تک انٹرنیٹ تو پہنچ چکا ہے گا, 3G 4G یا 5G آنے والا ہے, لیکن جو اس کی سروسز ہے وہ نہیں پہنچ رہی وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں پر وہ ڈیجیٹل ہب نہیں ہے جس کے ذریعے وہ چیزیں وہاں سے گرو کریں. ٹھیک ہے سر. اس ڈیجیٹل ہب کو ہم قائم کرنے کی کوشش کریں, اس کو ہم کہتے ہیں RIC, رورل انکیوبیشن سینٹر. ٹھیک ہے. دیکھیے حکومت پاکستان نے NICs بنا دیے, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں 5 جگہ بن گئے, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کرنا چاہیے تھا ان کو یونیورسٹی کے. لیکن ایک جو میرا گاؤں کا بچہ یا بچی ہے وہ کیا کرے, وہ تو ابھی محتاج ہے ہر چیز کی. دیکھیے اس کو پتہ ہے کہ سیل فون کے اوپر کیا کرنا ہے گا, پتہ ہے اس کو, لیکن کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ نہیں پتا اس کو. RIC کیا ہے, رورل انکیوبیشن سینٹر, یہ ایک لاسٹ مائل ہے جو ہم گاؤں تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسے کرنے کے لیے ہم نے کوئی فنڈ نہیں لیا کہیں سے, ہم نے کوئی بڑے بڑے پرس میں نہیں گئے, ہم صرف کمیونٹی چیمپئنز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ڈسٹرکٹس کے اندر. ہم وہاں پر SDG اکیڈمی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہم اس کے ذریعے جو ڈیجیٹل ہب ہے ہمارے, اس کو RIC کہتے ہیں, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس وقت آن لائن چیزیں آ چکی ہیں. ایگزیکٹلی. بجائے 300 کتابیں پڑھنے کے آپ ایک آن لائن کورس کر لیں اور اپنا کام شروع کر دیں. سر رات کو آپ نے ایک میسیج فارورڈ کیا تھا مختلف گروپوں میں نے بھی شیئر کیا میسیجز کیا, ایک میسیجز سروس آپ متعارف کروانا چاہتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بزنسز کو, آرگنائزیشن کو ہیلپ, کیا آپ میرے ویورز کو بتانا پسند کریں گے آن لائن کہ وہ کیا میسیجز سروس ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون کے اوپر واٹس ایپ اویلیبل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اویلیبل ہے. آپ ایک میسیج دیں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے وہ. بالکل پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ دینے کے لیے آپ کو کچھ برانڈ بنانے پڑیں گے اپنے, اس کو ہم کہتے ہیں برانڈڈ SMS. دیکھیے آپ کو 300 میسیج آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آتے ہیں سیل نمبر سے. اگر وہی میسیج برانڈڈ ہو آپ کا, فار ایگزامپل اگر میں کہوں RIC بھاولپور, ٹھیک ہے, تو جو RIC بھاولپور ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, فوراً لوگ اٹینڈ کریں گے یہ بھاولپور سے کیا بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں RIC ٹنڈو آدم, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی, اسے کہتے ہیں برانڈڈ SMS. یہ اویلیبل ہے چیز, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پاکستان میں بہت لوگ, لیکن یہ کمرشلی اویلیبل ہے ابھی, اور یہ بہت مہنگا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو برانڈ SMS ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے نا. بالکل. یوں سمجھ لیں یہ ایک ڈیجیٹل اکانومی کو اٹین کرنے کے لیے ایک رستہ ہے, ایک سڑک ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اس پہ لانا ہے. ٹھیک ہے سر. تو ہم نے ایک اپنی سروس شروع کی ہے کسی ادارے کی مدد سے, اس ادارے کی مدد سے ہم برانڈ SMS لا رہے ہیں, لیکن بہت چیپ ریٹس پہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں ایک ایکو سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ جو اس سروس کو یوز کرے گا اس کے بعد وہ سیکنڈ لیئر پہ آ جائے گا, پھر وہ تھرڈ لیئر پہ آ جائے گا. دیکھیں یہ سارا ڈیجیٹل نظام جو ہے یہ ایک پیرامڈ کی طرح ہے. ٹھیک ہے, آپ کو باٹم آف دی پیرامڈ کے اوپر کچھ چیزوں کو مضبوط کرنا ہے, وہاں سے اوپر لانا ہے, وہاں سے اوپر لانا ہے گا. اب زمانہ انڈسٹریل ریولیوشن ختم ہو گیا ہے, اب آ گیا ہے نالج اکانومی کا. نالج اکانومی. دیکھیے نالج اکانومی میں مسلمانوں کو ملکہ حاصل تھا, ملکہ. شروع کے اگر آپ دیکھیں 500 سال اسلام کے آنے کے بعد تو مسلمان ہر طرف چھائے ہوئے تھے. آج بھی اگر آپ نکالیں تو ہمارے اساکر قوم تھے شروع کے اندر, جو پائنیئرز تھے, ان کی تمام کی بنیاد سائنس کے اوپر تھی. ٹھیک ہے, ستاروں کا علم, زمین کا علم, الجبرا, حساب, یہ سب مسلمانوں نے شروع کیا. ٹھیک ہے سر. لیکن ذاتی کیا ہوئی ہمارے ساتھ کہ جب ویسٹ کے اندر ایک مہم چلی مسلمانوں کے خلاف, جو غرناطہ کے اندر ہماری حکومت تھی, اس کے اندر جب وہ چیز چلی تو انہوں نے نہ صرف ہمیں پولیٹیکلی تباہ کر دیا بلکہ سارا علم ہمارا ٹرانسفارم کر دیا. انہوں نے اپنی لینگویجز کے اندر اب بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا لی. یہ جتنی اسٹینفورڈ, برکلے وغیرہ بنی ہیں, یہ سب 300 سال کی بات ہے, 250 سال کی بات ہے. اس میں علم کہاں سے آیا؟ اس میں علم وہی آیا جو مسلمان لے کر آئے تھے. میں سمجھتا ہوں وہ نالج اکانومی تھی ہماری. ٹھیک ہے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا ہے, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی نیوٹرل ہے, مسلمان کے لیے یا اوروں کے لیے, سب کے لیے نیوٹرل ہے. وہ تو اس کو تو بس ہی کوئی نہیں, جو سیکھ لے اس کو. ہمیں مسلم امہ کو, میں کہوں گا مسلم امہ کو ٹیکنالوجی پہ آنا چاہیے, لیکن انلکیلی چونکہ مسلم امہ ایک پیج پہ نہیں ہے, OIC کدھر ہے؟ تو سر ہم کیسے ان کو ایک پیج پہ لا؟ جی بالکل,
ہمارا ایک انیشیٹو ہے ای امہ کے نام سے، اس میں میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں تمام ملکوں کو اپروچ کر رہا ہوں جہاں جہاں مسلمان کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کامسٹیک کا ادارہ ہے، OIC کا ادارہ ہے، ابھی ریسنٹلی میں باہر کے ملک میں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے اس پہ ایک لیکچر دیا ہے پورا، کہ مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی وہ نالج میں تھی۔ اقرا بسم ربک، یعنی سٹارٹ تعلیم سے ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے آج لوگ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ یس آپ کو پتہ ہے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو رسول پاک کی جو ہماری مدر تھی خدیجہ بی بی، اس سے بڑا انٹرپرینور کون تھا؟ شی واز اے بزنس وومن، the first the woman first business woman۔ yes میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان ہے ان کا اسلام کے اوپر، ان کا پیسہ لگا پورا اسلام کو شروع میں۔ اسلام کی جو پہلی شہید خاتون تھی وہ ایک عورت تھی، پتہ ہے آپ کو؟ عمار بن یاسر کی جو والدہ تھی حضرت امیہ، وہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جس نے شہادت پائی تھی۔ ہم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جتنی جنگیں لڑی مسلمانوں نے شروع کے اندر، ان تمام کا سامان گھروں میں عورتوں نے تیار کیا۔ انہوں نے بہت ہم آج 1400 سال کے وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری تو بنیاد ہی یہ تھی، نالج اکانومی، وومن امپاورمنٹ، سب چیزوں کو لے کے چلنا۔ ویسٹ نے ہماری چیزوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا، یہ لفظ ہے نا انٹرپرینورشپ، یس یہ ہمارا لفظ ہے۔ یہ ہمارا لفظ ہے۔ اتم کھیتی، پدم کھیت کاروبار، نکھت چاکری، یہ 150 سال پہلے کا نعرہ تھا ہمارا۔ ہم تو اس وقت کہتے تھے اپنی کھیتی آباد کرو، کاروبار کرو، اور کچھ نہ ہو بیکار ہو تو نوکری کر لو۔ آج پوری قوم کو میں نوکری پہ لگا دیا۔ جی اچھا سر، ایک آپ ہے، ایک ریحان بھائی ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ کے فرینڈ، ایک دو اور اس طرح لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے بڑی خلوص دل سے کام کر رہے ہیں جیسے آپ، لیکن آپ کی سروسز اور آپ کے کام تھوڑے سے زیادہ ہے، تو آپ سے اسی کے حوالے سے ایک کویشچن پوچھوں گا کہ کیا ویڈیوز کیا ریولیوشن لا سکتی ہے اس دنیا میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو میری ایک ویڈیو ہے، یس اگر اس کو 10 لاکھ لوگ دیکھ لیں تو کم از کم 1000 لوگ ضرور یہ کام شروع کر دیں گے جو میں کہہ رہا ہوں گا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر یہ نہیں بنے گی، لوگ نہیں دیکھیں گے، دیکھیے آپ کو پتہ ہے جو ٹرافالگر اسکوائر جب سرنڈر ہوا تھا اس کی خبر 3 سال بعد کینیڈا پہنچی تھی، آج 3 سیکنڈ میں خبر پہنچتی ہے کہ یہی تو ریولیوشن ہے۔ اور یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کی، یہ بہترین طریقہ ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا۔ دیکھیے اب وہ زمانے گئے جب لوگ جا کے یونیورسٹیوں میں فیصلوں کی باتیں سنتے تھے، بیٹھتے تھے، اب وہ یہی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا سر، اور لاسٹ میں ہمیں وہ فیس بک ٹیم کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیوں آئے تھے اور آپ نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ وہ آپ کے گھر آئے تھے؟ آئی تھنک یو آر دا فرسٹ ون جی دیکھیے میں بتاتا ہوں پاکستان۔ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، میں جو بات کر رہا ہوں وہ چینج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، اور ایک ٹوٹل چینج کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، دیکھیے جو میرا ویژن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد امریکہ کینیڈا میں گاڑی چلانا جرم ہوگا۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ نہیں جا سکتے گاڑی، کیونکہ ڈرائیور لیس کار آ جائیں گی، شاید ہمارے پاس لیٹ آئیں لیکن اب دبئی میں مختلف جگہوں پہ وہ کہیں گے نہیں جی گاڑی جو ہے وہ خود چلے گی، اور ڈرائیور لیس کار آ چکی ہیں گی۔ جو آپ کے BPOs ہیں، جو آپ کے کال سینٹرز ہیں، اس کے اندر 70% چیزیں چینج جائیں گی، وہاں ہیومن بینگس کے بجائے مشینیں آ جائیں، ابھی بھی آ گئی ہیں، چیٹ باٹس کیا ہیں، خود جواب دیتے ہیں وہ۔ لیکن یہ جو ہمارے لوگ ریپلیس ہوں گے، اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو سب جاب لیس ہو جائیں گے۔ یہ غلطیاں پہلے کر چکے ہیں گے۔ 70s میں ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملک سے باہر گئے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کمپین شروع کی تھی، لیکن جب باہر کے ملکوں نے وہ بنیادی انفراسٹرکچر بنا لیا تو وہ ٹرانسفارم کر گئے نئی چیزوں کے اوپر، کنسٹرکشن نئی آ گئی، انڈسٹریز نئی آ گئی۔ ہم چونکہ پاکستان میں ہمیں لوگوں کو ری انوینٹ نہیں کیا، ہم نے اپنے لوگوں کی اسکلز چینج نہیں کی، تو ہمارے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے سر۔ جو اسمارٹ ملک تھے جسے فلپائن تھا، انہوں نے جو ہی دیکھیں بے شمار ممالک ہے، بنگلہ دیش ہے، فلپائن ہے، بے شمار اور ممالک ہیں، ان کی مین پاور ہماری طرح باہر گئی بھی تھی۔ انہوں نے جو ہی دنیا میں ٹرانسفارمیشن آئی تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے اداروں نے لوگوں کو نئی اسکلز میں ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے، ہمارے یہاں وہ تمام ادارے قائم ہوئے تھے۔ OPF کیا تھا؟ آئی ایم سوری ٹو سے کسی ادارے نے کام نہیں کیا، وہ یہی تھا کہ جو غیر ملکی پاکستانی ان کا خیال رکھا جائے، ان کو نئی چیزوں میں ٹرینڈ کیا جائے۔ ہمارے یہاں جو بیڈ گورننس تھی، جو کرپشن تھی، جو لیک آف ویژن تھا، اس نے بیڑا غرق کیا ہمارا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بجائے اس پہ اب رونے کے اور افسوس کرنے کے، دوسرے کو گالیاں نکالنے کے، ہمیں چاہیے کہ اس کو بھول جائیں، اوکے، ہمیں ان لرن کرنا چاہیے۔ اور یہی بات فیس بک کی ٹیم پہ آئی تھی کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے، یہ میں کسی کو برا نہیں کہتا، ہر آدمی اپنا کام کرے، لیکن ایک فریم ورک بنا لیں
ایک ایکو سسٹم بنا لیں. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے 2 چیزوں پہ زور دوں گا. ایک تو رورل انکیوبیشن سینٹر. ٹھیک ہے. RIC جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز رابطہ قائم کریں ہمارے ساتھ. ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے. آپ کے گاؤں میں ایک اسکول جو کہ 2 بجے کے بعد کام کرے گا, کسی NGO کا آفس, کچھ نہیں ہے تو آپ کے گھر کا ایک کمرہ, وہ RIC بن سکتا ہے. ہمارا نعرہ ہے لرن ارن اینڈ لیڈ. پہلے لرن کرو پھر ارن کرو, پیسے کماؤ. دیکھیے صاحب, اگر لوگ پیسے نہیں کمائیں گے نا تو لیڈ کبھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. چونکہ لوگ پیسے نہیں کما رہے ہیں تو وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں گے. ہماری ساری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک تو ان لرن کریں, کیونکہ اس دماغ کی کیپیسٹی ہے. اگر آپ پرانی چیزیں نہیں بھولیں گے تو نئی چیزیں کبھی نہیں سیکھ سکتے. صحیح ہے. اپنی زندگی کا چینج کریں کہ یہ اب میں چیزیں سیکھوں گا. ٹھیک ہے سر. ہمارے یہاں ہر آدمی وہی کام کر رہا ہے جو وہ 30 سال پہلے کر رہا تھا. صحیح. بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے گا, دنیا چینج ہو گئی ہے جی, ہمیں چیزیں سیکھنی ہیں جی. بہت شکریہ. اچھا, یہ تھے ہمارے ساتھ عمار جعفری صاحب, جن کے سروسز اگر آپ آج کل نادرا میں تو وہ جی عمار جعفری صاحب کے لگائے ہوئے سسٹمز ہے, ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ. آپ پاسپورٹ کا وہ دیکھ لیں, آپ اپنا ایئرپورٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, لیکن ان کا جو ریسنٹ مشن ہے وہ RIC کے اوپر ہے. RIC مختلف ڈسٹرکٹ کے حوالے سے, مختلف ولیجز کے حوالے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور ان میں جو ان کا جو ویژن اور مشن جو ہے ان کا ہے وہ ہے لرن ارن اینڈ لیڈ. اور یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے. ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے, آپ اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو ان سے کنیکٹ کروا دوں گا, اور آپ آئیے. اور جتنے بھی گاؤں اور ولیجز سے آپ لوگ ہیں تو آپ یقیناً ایک لیڈر بن سکتے ہیں تھرو لرننگ اور پھر اس کے بعد آپ ارن کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک لیڈر بن جائیں اور اس ملک کو لفٹ کریں. یہی وہ پاکستان, اگر یہ اس عمر میں پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں سو وائی ناٹ وی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اچھا, اب آپ تھوڑا کیمرہ قریب کر دیں. ہماری وہ ایک انیشیٹو ہے, اس کی ویڈیو میں آپ